من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مقدس و معظم و محترم و محتشم اللہ کا یہ مہمان مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو غنیمت جان کر اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یقیناً بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا یہ ماہ مقدس اکثر جو گزر چکا سارا کا سارا مہینہ غفلت کے اندر گزرا، کیونکہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ تباہ اور برباد ہو جائے جس نے اللہ کا یہ مہمان مہینہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو جس کی ابھی تک اللہ سے صلح نہیں ہوئی اور یہ مہینہ بھی اختتام پذیر ہے، تو اس حدیث پاک کی روح سے اس کی تباہی اور بربادی کے اندر کوئی شک نہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، جس طرح سمندر کا پانی روانی کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے، روانی کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن پھر میرے اللہ کا احسان در احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں پھر ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے شب قدر کی۔ فرمایا شب قدر کے اندر جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اسے 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے اس شب قدر کے اوپر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا ایک ایسی رات جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ نے قرآن مجید کو اتارا۔ فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نہیں، 1000 مہینے سے بہتر۔ اب 1000 مہینے سے بہتر جتنا 2000 بھی ہو سکتا ہے، 10,000 بھی ہو سکتا ہے، آگے جتنا بھی ہے، کوئی اللہ پاک نے قید نہیں لگائی۔ فرمایا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد آدمی ایسا تھا جو سارا دن روزہ بھی رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا تھا اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کرتا تھا۔ 1000 مہینے تک اس کا یہی عمل رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، ہماری تو اتنی زندگی نہیں ہے، اللہ نے ہماری عمریں تھوڑی رکھی ہیں، کاش اللہ ہمیں زیادہ عمر عطا فرماتے تو ہم بھی اسی طرح 1000 مہینہ عبادت کر کے دکھاتے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا 4 انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ فرمایا یہ 4 اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت
1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور پورا 1000 مہینہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کے دل کے اندر یہ تمنا اٹھی، یہ آرزو اٹھی۔ صحابہ تو اس بات کے اوپر حرص کیا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال زندگی میں سب سے زیادہ ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش ہماری اتنی عمر ہوتی تو ہم بھی 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کر کے دکھاتے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کا ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے جیسا صحابہ کا جذبہ تھا۔ بہرحال مختلف اور بھی روایات آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب صحابہ نے سچے دل سے یہ تمنا آرزو کی، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا او جبریل امین جاؤ، یہ صورت لے کے جاؤ، میرے محبوب کو بتا دو، میرے محبوب کو بتاؤ کہ اپنے یاروں کو بتا دو کہ او میرے یارو، اب اللہ پاک کی آپ نے جو اللہ کے سامنے یہ تمنا ظاہر کی، جو آپ نے آرزو ظاہر کی، اللہ پاک نے آپ کی سن لی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ایک رات عطا فرمائی ہے، آخری عشرے کے اندر یا آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر وہ رات تمہیں ملے گی۔ اس ایک رات عبادت کرنا تمہارا کام ہے، 1000 مہینے سے بھی بہتر اور زیادہ تمہارا عبادت کے اندر لکھ دینا مجھے اللہ کا کام ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ تم عبادت کرو اس مہینے کے اندر، اس رات کے اندر 1000 مہینے سے بھی زیادہ تمہیں اس کا اجر اور ثواب اللہ دے گا۔ 1000 مہینہ بھی اگر دیکھا جائے تو 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتا ہے کہ اگر اس ایک رات تم عبادت کر لو تو گویا اپنی زندگی میں 83 سال 4 مہینے تم نے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت بھی ایسی کی کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام نے کی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا اس رات حضرت جبریل امین اللہ کی رحمت سے اترتے ہیں۔ والروح سے مراد علماء نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور کچھ علماء نے مختلف اور بھی چیزیں لکھی ہیں۔ فرمایا اس سے مراد اللہ کی خاص رحمت ہے جو صرف اس رات کے اندر اترتی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک روح سے مراد اس رات کے اندر کوئی ایسی مخلوق بھیجتے ہیں جو نہ انسان ہے نہ فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے، لیکن صرف اس رات کے اندر وہ مخلوق اترتی ہے جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی، فرشتے بھی اسے اس رات کے اندر دیکھتے ہیں، پہلے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ والروح سے مراد اللہ کے ایسے مقرب فرشتے ہیں جو فرشتے آگے پیچھے فرشتوں کو نظر نہیں آتے، وہ فرشتے صرف اور صرف لیلۃ القدر کی رات کے اندر اترتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، بہرحال جبریل امین بھی آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں، باقی جتنے اقوال ہیں یہ بھی ہیں۔ فرمایا والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور ایمان والے جہاں کوئی عبادت کر رہا ہے، جہاں کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، جہاں کوئی ذکر کر رہا ہے، جہاں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جہاں کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، جہاں کوئی بندہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی بندہ دنیا کے اندر ہے، کوئی مومن جس عبادت کے اندر مصروف ہے، سلام، فرشتے آ کر اس سے سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں سے افضل ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ سے تعلق ہونا ضروری ہے، اس کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس آیت کے ماتحت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے،
فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین اترتے ہیں فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ، وہ فرمایا دنیا کے اوپر آتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کے ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فرمایا وہ سبز رنگ کا جھنڈا آ کر بیت اللہ شریف کے اوپر وہ کھڑا کر دیتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اوپر لہرا دیتے ہیں۔ فرمایا لہرانے کے بعد حضرت جبریل امین کے 100 ہاتھ ہیں، فرمایا اس رات کے اندر وہ 2 ہاتھ اپنے کھولتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے 2 ہاتھ اس کو پر کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد وہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت چلے جاؤ پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، سعودی عرب بھی چلے جاؤ، عراق بھی چلے جاؤ، ایران بھی چلے جاؤ، پاکستان بھی چلے جاؤ، اسلام آباد میں چلے جاؤ، لاہور میں چلے جاؤ، ملتان میں چلے جاؤ، سرگودا میں چلے جاؤ، جا کر دیکھو جامعہ مسجد عثمانیہ کے اندر کوئی اللہ والا اگر ایک کونے کے اندر بیٹھ کے آج مجھے پکار رہا ہے، آج اگر وہ میرے سامنے رو رہا ہے، آج اگر وہ میرے سامنے آنسو بہا رہا ہے، چاہے اس نے پچھلی ساری کی ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، پچھلی ساری زندگی میری بغاوت میں گزار کے آیا ہے، پیچھے ساری میری نافرمانی کر کے آیا ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی عورت بیٹھی ہے، کوئی بوڑھی اماں بیٹھی ہے، کوئی جوان بی بیٹھی ہے، جا کر جب وہ دعا کریں اللہ سے وہ مانگے اللہ مجھے معاف کر دے، فرشتوں اس کی دعا پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ اور فرمایا جب وہ دعا کریں ان کی دعا پر آمین کہو اور ان کے جا کر سلام کرو، ان کو جا کر مصافحہ کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں، او فرشتے ادھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تم دیکھو کہتے تھے اللہ اس مخلوق کو پیدا نہ کر، یہ تو زمین میں دنگا فساد کرے گی، ہم جو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں، فرمایا فرشتوں دیکھو دیکھو آج عثمانیہ مسجد کے اندر یہ ساتھی اعتکاف بیٹھے ہیں، یہ دیکھو یہ ساتھی اعتکاف نہیں بیٹھے، یہ رانا صاحب کونے میں کھڑے ہو کر کس طرح میرے سامنے رو رہے ہیں، یہ گجر صاحب کس طرح میرے سامنے رو رہے ہیں، یہ چودھری صاحب کس طرح میرے سامنے رو رہی ہے، یہ نوجوان کس طرح اپنی جوانی کے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ بزرگ آدمی ہے سفید ریش ہو چکا ہے، 70 سال سے زیادہ گزار چکا میری نافرمانی کے اندر، آج اس کے دل کے اندر آ گیا، او دیکھ آ جا میرے سامنے دیکھ کس طرح منت کر کے رو رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری شان کی قسم ہے، مجھے میری غفوری کی قسم ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے، تم گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا وہ سلام کرتے رہتے ہیں، مصافحہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے جن کی روحانیت، جن کا تصوف انتہائی مضبوط ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ان کو تو جب رات کے وقت فرشتے سلام کرتے ہیں ان کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے روحانی نوری فرشتے مجھے سلام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سلام، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ یا حتی مطلع الفجر، فرمایا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہو جاتی ہے سارے فرشتے واپس جاتے ہیں بیت اللہ شریف، حضرت جبریل امین ان کو لے کر واپس چلتے ہیں۔ فرمایا فرشتے پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین سے کہ اللہ پاک نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش فرما دی، آج رات کو جو بھی مانگ رہا تھا، جو بھی گناہ گار تھا، جو بھی اللہ کے دربار میں آیا، جس نے تھوڑا ٹائم دیا، جس نے زیادہ ٹائم دیا، جو ساری رات جس نے مانگا، جس نے تھوڑا وقت مانگا، اللہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سوائے 4 آدمیوں کے اللہ نے 4 لوگوں کی بخشش نہیں فرمائی۔ کفل نامی ایک شخص گزرا ہے بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا کفل۔ کیا نام تھا؟ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، فرمایا وہ اتنی عیاش آدمی تھا،
کہ ہر رات وہ اپنے بستر پر ایک نئی عورت، نئی لڑکی لے کے آتا تھا، اس کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ لوگ اسے سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کفل نامی آدمی ایک دن ایک عورت کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے لے کے آیا۔ 60,000 دینار، آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں، بلکہ کروڑوں میں چلے جائیں گے۔ ایک دینار 4.5 ماسے کا ہوتا ہے، اور 12 ماسے کا ایک تولہ بنتا ہے۔ آج کل ایک تولہ لگ بھگ 2,20,000 روپے کا ہے۔ 7,000 دینار اس نے دیے ہیں۔ آپ حساب کر لینا، یہ شاید کروڑوں میں یہ رقم بنتی ہے۔ جب وہ آدمی آیا، اس نے دیکھا بستر کے اوپر وہ عورت رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری، اس کے جسم پر یوں کپ کپی تاری۔ اس کفل نے پوچھا، کہنے لگا میں نے تجھے کوئی زبردستی تو نہیں کی، زبردستی تو میں تجھے اٹھا کر نہیں لے کے آیا، پیسے دے کر لے کے آیا ہوں۔ وہ رونے لگی، اس نے کہا بات تیری بھی ٹھیک ہے، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے تنگ کر دیا، کئی دنوں سے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے بھوک نے مجبور کر دیا ہے، اسی لیے میں اس بات پہ راضی ہو گئی۔ لیکن جب میں یہاں تیرے بستر پہ آئی ہوں، تو میرے سامنے آیا ہے، اللہ کا خوف مجھے مانے آ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ وہ کفل نامی آدمی اتنی بڑا گناہگار، اتنی بڑی عیاش آدمی، اس نے کہا کہ تجھے اگر اللہ کا خوف ہے، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بلکہ الفاظ آتے ہیں، اس نے کہا میں تو کتا انسان ہوں۔ بعض اوقات ساری زندگی انسان اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، اللہ کی بغاوت میں گزار دے، اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزار دے۔ موت سے پہلے پہلے بھی اگر اس کو اللہ کا خوف آ جائے، موت سے پہلے پہلے بھی اگر وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ تو یہاں پہ ہے کہ یہ دل سے مجھ سے کیسے معافی مانگ رہا ہے۔ اب اس کفل نے کہا کہ میں تو بڑا کتا انسان ہوں، جا بی بی تو چلی جا، یہ پیسے بھی لے جا، میرے لیے دعا کر دینا، تو جا کر اپنے بچوں کی بھوک مٹا دے۔ میرے بھائی خیال کرنا، انسان گناہگار ہے، کبھی بھی کسی غریب آدمی کی غربت کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کو تار تار نہ کرنا، ورنہ اللہ کی قسم تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنی عزت کو تار تار ہوتے نہیں دیکھے گا۔ بڑے بڑے عزت والے ہم نے دیکھے، بڑے بڑے لوگ پیسوں والے ہم نے دیکھے، بڑی بڑی برادری والے ہم نے لوگ دیکھے جو کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم مرنے سے پہلے پہلے انہوں نے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتے دیکھا ہے۔ کبھی کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی عزت سے نہ کھیلنا، ورنہ میرا اللہ بڑا عزت والا ہے، تیری عزت کو اللہ پاک دنیا کے سامنے نیلام کر دے گا۔ اس کفل نے اس بی بی کو روانہ کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ڈرا، اسی رات اس کو موت آ گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا جاؤ، جا کر میرے کفل نامی آدمی ہے، فرمایا جا کر اعلان کر دو کہ آج جو بھی کفل کا جنازہ پڑھے گا میں اللہ اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اور صبح فرمایا اس کے مکان کے باہر دیوار کے اوپر اللہ نے یہ لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ پاک نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ میرا اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کی قسم یہ رمضان کی راتیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتہ 24 گھنٹے اعلان کرتا ہے، 3 اعلان کرتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے میں اللہ عطا کرتا جاؤں۔ تو میرے بھائی آخری عشرہ ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ڈھونڈ لو اس میں جو راتیں گزر چکی، ابھی 25 کی رات باقی ہے، 27 کی رات باقی ہے، 29 کی رات باقی ہے، پتہ نہیں کس کے نصیب میں جو لکھا ہو، نہ بھی ہو لیلۃ القدر کی رات، دل سے اس سے مانگ تو صحیح، وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ نے سب کی بخشش فرما دی لیکن 4 لوگوں کی بخشش نہیں، فرمایا ایک شراب پینے والا، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو رمضان میں شراب پیتا ہے یا جو رمضان میں زنا کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے پورا سال اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں، اگر اگلے سال سے پہلے بغیر توبہ کے مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ والدین کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہے، کینہ رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہے، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، باقی سب کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں۔ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے اس رات میں قرآن بھی اتارا، اللہ نے اس رات میں دیکھو نا قرآن کے ساتھ بھی تعلق، اور الحمدللہ آپ کے یہاں تو 27 کو ختم شریف بھی ہوتا ہے نا، 27 کو ہوتا ہے حضرت قاری صاحب۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ جو قرآن اور حفاظ ہیں ان کا بڑا خیال کیا کرو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ میرے بھائی یہ ذہن میں رکھو، یہ جو ہمارے حفاظ ہیں، یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، بعض لوگ تو ان کی خدمت کرنا تو درکنار، خدمت کریں نہ کریں اور بات ہے، لیکن وہ اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں جاتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، سارے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں ان حفاظ اور قراء پر کبھی اعتراض نہ کیا کرو، ان کے اوپر انگلی نہ اٹھایا کرو، ان کے اوپر اعتراض نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو یہ جو فارغ رہتے ہیں، یہ جو صرف کھاتے رہتے ہیں، یہ جو ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو ہم نے اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جس نے ان علماء کے اوپر اعتراض کیا، جس نے ان حفاظ کے اوپر انگلی اٹھائی، جس نے ان قراء کے اوپر انگلی اٹھائی، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دنیا کے اوپر اپنی اولاد سے وہ بندے ذلیل ہو کے گئے ہیں۔ یہ ان قراء اور حفاظ کا تو آپ کو یہاں پتہ نہیں چلے گا، آپ تو یہاں یہی دیکھتے ہوں گے یہ قاری اسماعیل صاحب ہیں، سادہ لباس میں پھرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، یہ اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بندہ ان کو کیا سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی کیا سنا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کی عزت اور قدر کو تو تمہیں پتہ چلے گا جب میدان محشر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، نبی بھی پریشان ہوں گے، ولی بھی پریشان ہوں گے۔ فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن جن کا تعلق ہوگا حفاظ کے ساتھ، جن کا تعلق ہوگا کسی قاری قرآن کے ساتھ، جن کا تعلق ہوگا کسی قرآن کے حافظ کے ساتھ، جس کا تعلق ہوگا کسی عالم کے ساتھ، فرمایا میدان معاشر میں کسی کا کوئی کوٹا نہیں ہوگا، کسی بادشاہ کا کوٹا نہیں، کسی صدر کا کوٹا نہیں، کسی وزیر کا کوٹا نہیں، کسی مشیر کا کوٹا نہیں، کسی ڈی سی اے سی کا کوٹا نہیں ہے، کسی جج جرنیل کا کوئی کوٹا نہیں ہے۔ وہاں کوٹا ہوگا حافظ قرآن کا۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن جا اپنے خاندان سے 10 آدمی ایسے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، لے کے آ ان کو اپنے ساتھ، لے کے آ ان کو میرے عرش کے سائے کے اندر پناہ دے دے۔ ان کا تو پتہ وہاں لگے گا نا، وہاں ایسا دن ہوگا جہاں باپ بیٹے کی بات نہیں سنے گا، ماں بیٹی کی بات نہیں سنے گی، بہن بھائی کی بات نہیں سنے گا، دوست دوست کی بات نہیں سنے گا۔ یہ علماء ہوں گے، یہ حفاظ ہوں گے۔ فرمایا اگر یہاں آپ نے ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھا، ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھا، میں نہیں کہتا ان کی زیادہ خدمت کرو، باتیں نہ کیا کرو، اللہ کی قسم ان کے رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے۔ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا اور قرآن والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے نا باقی۔